یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 423. اب یہ سیکنڈ نماز کچھ دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وعلی آل محمد مصطفیٰ. ستگور کہے دل میں دل پوجیے ان دل میں دیو دوار دل میں اب شایاں بس ان دل میں آپ دیدار بھائی دل میں آپ دیدار. مولانا حضرت امام کو صدا کرو. اللہ میرے ساتھ دیندارو، اگر کوئی آدمی جماعت کھانے کی بے ادبی کرے، بوٹ لے کے اوپر آ جائے، اوپر آ کے گندا کرے، تو آپ اس کو کیا کہو؟ یا تو وہ پاگل ہے اور یا پھر وہ دین کا دشمن ہے. سلفی یہ کہتے ہیں کہ مولا کو اپنے دل میں یاد، کیونکہ تمہارا جو بدن ہے وہ مولا کے رہنے کا گھر ہے جسے جماعت ہے. اور یہ جو بدن ہم کو خدا نے دیا ہے بڑی قیمتی چیز ہے. اس کے اندر مولا رہتا ہے. اس لیے اسلام میں خاص طور پہ شریر کو، بدن کو پاک رکھنا بہت ضروری ہے. بہت برس پہلے میں نے ایک واعظ کی تھی کینیڈا کے اندر کہ جو تندرستی ہے وہ عبادت میں ہمیں تمام آتی ہے. بیمار آدمی اچھی بندگی نہیں کر سکتا. بدن کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، ہیلدی رکھنا عبادت ہے، کیونکہ بدن خدا نے دی ہے. تو خدا نے ایک چیز آپ کو دی ہے، وہ آپ کی نہیں ہے، بدن ہمارا نہیں. اسلام کے اندر یہ بات ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب خدا کے لیے ہیں اور ہمیں سب کو اسی طرف واپس جانا ہے. ہمارا بدن خدا کی ملکت ہے اور خدا نے ہمیں ایک چیز دی ہے تو اس کو کلین، صاف، پاک رکھو. ماندی ہو رہی تھی، میں اٹھا، مجھے ذرا نیچے جانا تھا، میں ایک نادی بھی دیکھی، ادھر بھی باہر نادی ہوتی تھی. آپ کی یہ مہمانی کی یہ چیزیں دیکھ کے جو آپ پکا کے گھر سے لائے ہو، مجھے ایسا لگا کہ میں آپ کا دھیان کھینچوں، کیونکہ
یہ بیماریوں کا گھر ہے جیسا ہم پکاتے ہیں، مرچ مسالہ، تیل، تری، گھی اور اندر پھر مرچیں۔ آج کل کی دنیا میں یہ کھانا کھاتے ہو صحت کے لیے، تندرستی کے لیے اچھا نہیں، اور تندرستی رکھنا، تندرستی کے لیے کوشش کرنا، اپنے بدن کو ہیلدی رکھنا عبادت میں شامل ہے۔ اور جو آدمی اپنی مورکھائی کی وجہ سے بیمار پڑتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے۔ مولا نے یہ بدن بہت قیمتی بنایا ہے۔ میں نے جو واعظ کی تھی وہ یاد یہ تھی کہ تندرستی اور دھرم مذہب اس میں روحانیت ہے۔ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا ہے مسلمانوں، 3 روٹی کی بھوک ہو گئی 2 کھاؤ 1 نہ کھاؤ۔ بھوک 3 کی ہے تو نبی کہتے ہیں 2 روٹیاں کھاؤ، تیسری چھوڑ دو، مطلب کہ بھوک سے کم کھاؤ۔ آپ میں سے جو تھوڑی ہسٹری جانتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ گئے، لیکن اس کے پہلے جب ہی مشرکوں نے مسلمانوں کو، رسول پاک کو بہت ستانا شروع کر دیا تو 80 آدمیوں کا ایک گروپ وہ ادھر افریقہ چلا آیا۔ یہ پہلی ہجرت تھی جس کو ہم چھوٹی ہجرت بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ مدینے آئے مگر یہ لوگ بھاگ کے ادھر چلے گئے افریقہ میں، اور افریقہ میں اس وقت نارتھ افریقہ میں جس کو آج ہم ایتھیوپیا کہتے ہیں، اس کا پرانا نام تھا ایبیسینیا۔ تو ادھر آ گئے تو جو نجاشی تھا بادشاہ ادھر کا، اس کے راج میں رہے۔ کافر لوگوں نے ایک ڈیپوٹیشن بھیجا نجاشی کے پاس اور کہا کہ یہ ہمارے قیدی ہیں، مکہ سے بھاگ کے آئے ہیں، ہمیں یہ دے دو۔ نجاشی تھا تو کرسچن لیکن انصاف پسند بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کو بلایا۔ مولا مرتضی کے بھائی تھے جن کا نام تھا جعفر، ان کا نام جعفر طیار تھا۔ طیار کہتے ہیں پنچھی پرندے کو، کیونکہ وہ بہت فاسٹ چلا کرتے تھے۔ حضرت جعفر مولا مرتضی کے بھائی یہ گروپ کے ہیڈ تھے، دربار میں آئے۔ نجاشی نے پوچھا بادشاہ نے کہ یہ تمہارے لوگ آئے تمہیں لینے کے لیے، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا لیکچر دیا۔ کہنے لگے بادشاہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، خدا نے مکہ کے اندر ایک نبی بھیجا ہے کہ جس نے ہمیں سکھایا ہے کہ خدا جو ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، اور وہ سب کا مالک ہے۔ اور وہ کرسچن تھا تو اس کے لیے اس نے سوال کیا کہ بھلا تم جیسس کے لیے اور مریم کے لیے کیا بولتے ہو؟ تو حضرت جعفر نے جواب دیا، سورہ مریم پڑھ کے سنایا کہ خدا کہتا ہے کہ مریم پاک پاکیزہ ہے اور اس نے امیکیولیٹ یعنی کوئی بھی گناہ کے بغیر جیسس کو جنم دیا۔ اسی بہت لمبی چوڑی تقریر کی بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے یہ کافروں کو نکال دیا، چلے جاؤ یہ لوگ میرے مہمان ہیں۔ پھر اسلام کی بہت سی باتیں اس نے سنی اور اسلام کے اوپر اس کا پریم پیدا ہوا۔ اس نے کہا میں کرسچن ہوں، مسلمان تو نہیں ہوتا لیکن محمد رسول اللہ کی عزت کرتا ہے۔ پھر یہ لوگ چلے آئے۔ بہت برسوں کے بعد جب مدینہ فتح ہو گیا، رسول اکرم مدینہ میں بادشاہ کے طور پہ حاکم بن گئے، تو اس نے ایک حکیم کو مدینہ بھیجا، ایک چٹھی ساتھ لکھی
نبی کریم کو عرض کیا کہ یہ حکیم مدینہ میں رہے گا، میرے خرچ سے رہے گا، اس کا سارا خرچہ میں دوں گا، لیکن یہ مدینہ میں رہ کے مسلمانوں کی خدمت کرے کہ اگر اس کو بیماری ہوئے تو یہ اس کا علاج کرے۔ ایک میری عرض ہے، اس کو رہنے کا ایک مکان دے دو۔ نبی کریم نے اس کو ایک مکان دے دیا اور اعلان بھی کیا مسجدوں کے اندر۔ 9 مسجدیں تھیں مدینہ میں جب رسول اللہ حیات میں اپنی مدینہ کی حیاتی میں رہے، اور اعلان کیا کہ اگر کوئی بیمار ہوئے تو یہ حکیم کے پاس جانا۔ برس نکل گیا، وہ نبی کو ملنے آیا، حکیم کہتے یا نبی مجھے 1 برس ہو گیا، میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا، لیزی ہو گیا، میرے پاس آج تک ایک بھی مسلمان نہیں آیا کہ وہ بیمار ہو گیا اور میں اس کا علاج کروں۔ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے، وہ زمانے میں 2 لاکھ آدمی رہتے تھے مدینے میں، کہتے برس ہوا ایک بھی آدمی بیمار نہیں پڑا۔ نبی نے ہنس کے کہا ہاں، میں نے ان کو کہا ہے جب تک بھوک نہ لگے کھاؤ مت، اور جب کھانا کھاؤ تو 2 بھاگ کھانا، 1 بھاگ نہیں کھانا، یعنی کہ 3 روٹیوں کی بھوک ہے تو 2 روٹیاں کھانا، 1 مت کھانا۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میرا یہاں کوئی کام نہیں، کیونکہ اس اصول پہ عمل کرنے سے یہ لوگ کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ جتنی بیماریاں ہوتی ہیں اس کے ایک کارن یہ ہے کہ ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے، اور پیٹ اس لیے خراب ہوتا ہے کہ ہم بہت کھاتے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں۔ رسول اکرم فرمایا تمام بیماریوں کی ماں جو ہے وہ قبضیات ہے، یعنی کہ کانسٹیپیشن، کہ آدمی کا پیٹ ہر روز صاف ہونا چاہیے، مگر 2 4 10 دن نکل جاتے ہیں، پیٹ صاف نہیں ہوتا، اندر پوائزن اکٹھی ہوتی رہتی ہے اور بہت طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ کینسر کا ایک بڑے میں بڑا کارن وجہ یہ ہے کہ آدمی کے آنکڑے گندے ہیں۔ عبادت کرنے والے جو رشی منی، عابد، صوفی آج بھی دنیا میں ہیں، پہلے بھی تھے، ان لوگوں کی کبھی آپ ہسٹری پڑھو یا دیکھو تو کھانے کے اوپر بہت دھیان دیا جاتا ہے، جتنا عبادت میں دھیان دیتے ہو اتنا اپنی تندرستی کے لیے دھیان دو۔ یہ بدن جو ہمارا ہے وہ مولا کی ملکت ہے، مولا کی ملکت کو خراب مت کرو۔ حضرت امام آپ کو ایک گاڑی دے کہ یہ میری گاڑی ہے، میں جب بھی آؤں تو تبھی مجھے اس میں تم سواری دینا، مولا تو چلے گیا تو اب ہم گاڑی کو یوں ہی رکھ دیں گے دھوپ میں کہ بارش میں کہ اس میں دھوپ مٹی میں پڑی ہوئے، نہ ہم اس کو صاف کریں نہ ہم اس کی سروس کریں، وہ تو سڑ جائے گی۔ ایسا ہی ہمارا بدن ہے، چھوٹی عمر سے یہ بات سیکھنی چاہیے کہ ہم کو ہماری تندرستی کیسے رکھیں۔ جو میرے بھائی کھوجے ہیں، کھوجے اس لیے کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر سیرین، ایرانی، افغانی بہت قسم کے اسماعیلی بھائی ہیں، لیکن ہم جو کھوجے ہیں نا، خاص کر کے کٹھیا واڑی اور کچھی اور گجراتی، ان لوگوں کا کھانا اچھا نہیں، کھانا اچھا نہیں۔ ایک تو تیل کھاتے ہیں، اور جب ایک کلیا بناتے ہیں تو 1 انچ اوپر تری ترتی ہے، آپ اس میں بوٹ چلا سکتے ہیں۔ مرچیں، مسالہ، پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کھانا ہمارے پیٹ میں جاتا ہے تو لیور بائلز بناتا ہے، ایسڈ بناتا ہے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، اور اسٹمک میں بھیجتا ہے، اور وہاں جدی جدی قسم کے خاص طور پہ گھی تیل والی چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے بدن میں ایسیڈیٹی پیدا کرتی ہیں اور ٹاکسک میٹر پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے گیس پیدا ہوتی ہے۔
اور گیس پیدا ہونے کی وجہ سے ہمارا جو بلڈ ہے وہ پولیوٹ ہوتا ہے، اور پھر گیس کے کارن سے، ایسیڈیٹی کی وجہ سے ہم کو ہارٹ برن ہوتا ہے، ادھر گلے کے پاس جلتا ہے، ہارٹ بھی جلتا ہے، اور ہارٹ کا جو ٹشو ہے وہ اتنا اچھا اور مضبوط ہے کہ سارے بدن میں سب سے اسٹرانگ ٹشو ہارٹ کا ہے۔ آپ نے جنم لے لے اس کے 5 مہینے پہلے ہارٹ کی بیٹنگ شروع ہوتی ماں کے پیٹ میں بچے کی، جنم سے 5 مہینے پہلے، اور موت تک یہ بیچارہ کام کرتا ہے۔ رات کو ہم سو جاتے ہیں، برین سو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں، لیور سو جاتا ہے، کڈنی سو جاتے ہیں، لیکن پھیپھڑے اور ہمارا ہارٹ یہ بیچارے چالو کام کرتے ہی رہتے ہیں۔ اگر پھیپھڑے بند ہو جائے تو موت ہو جائے، ہارٹ بند ہو جائے تو موت ہو جائے، سب چیزیں سو جاتی ہیں، یہاں تک کہ آنکھیں بھی سو جاتے ہیں، کیونکہ نیند کے اندر بلڈ کمتی جاتا ہے آنتوں میں، اس کے لیے آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، لیکن ہارٹ اور پھیپھڑے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں یہ کھانا جیسے کہ آج میں نے دیکھا یہ ہارٹ کا دشمن ہے۔ ہارٹ کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ اگر آپ تھوڑی اس کی مدد کرو تو وہ خود کو ریپیئر کر لیتا ہے، جیسا کہ لیور ایسا ہے، اتنا بڑا لیور ہے، لیور کو آپ 90% کاٹ ڈالو تو 10% لیور بھی آدمی کو جیتا رکھتا ہے۔ لیور ایک فیکٹری ہے جس میں سے ایسڈ بنتے ہیں، بائلز بنتے ہیں کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، اور لیور ہمارے لہو بھی بناتا ہے، لہو کو کلین کرتا ہے۔ ہمارے پیروں کے بہت سے گیلانوں کے اندر ہمارے بدن کی اندرونی جو بایولوجی ہے اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ ابھی سائنٹسٹوں نے ہمارے بدن کے اندر 40-42 گلینڈز بتائے ہیں، لیکن 600، 800، 900 برس پہلے ہمارے پیروں کے گیلان میں ہے کہ ہمارے بدن کے اندر 72 کوٹھا 72 گلینڈز ہیں۔ سائنس کو ابھی تک 30 گلینڈ کا پتا نہیں، انہوں نے ابھی تک 42 گلینڈز ڈھونڈے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ 72 کوٹھا 9 دروازہ شاہجیدہ لیکھا تازہ، کہ مولا کے جو کام ہے وہ ہمیشہ فریش ہے۔ ایک آدمی ہے جس کو بندگی کرنی ہے، رات کو بریانی کھائی ہے، تھوڑا کلیا کھایا ہے، تھوڑی مرچیں کھائی ہیں، پسینہ نکلتا ہے، لیکن مرچیں کھا رہا ہے۔ ایسا کھانا 6 سے 7 گھنٹے لگتے ہیں ہضم ہونے میں۔ ہم کو یہ سائنس سیکھنی چاہیے سب کو۔ ویجیٹیبل کو اگر خالی ویجیٹیبل کھائی جائے تھوڑے سے چاول کے ساتھ تو 3 گھنٹے میں ہضم ہو جاتا ہے، لیکن کبھی ہم نے روٹی کے ساتھ ویجیٹیبل کھائی ہے تو 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ گوشت کھاؤ تو 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے میں ہضم ہو جاتا ہے، لیکن گوشت کے ساتھ ویجیٹیبل مکس کرو تو 4-5 گھنٹے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو جلدی ہضم ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں دیر سے ہضم ہوتی ہیں۔ باجرے کے لڈو کھاؤ وہ نہیں، لہسن کے لڈو 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں ہضم ہونے میں، اور پھر اٹکار آتے ہیں، جلن ہوتی ہے، جلدی سے ہضم نہ ہونے کے کارن سے آنتیں ویک ہو جاتی ہیں، قبضیات ہوتی ہیں۔ بیت الخیال کی بندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسٹمک خالی ہو جائے۔ اس لیے بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر بیت الخیال کی عبادت کرنی ہے تو شام کو 6 بجے سے پہلے کھا کے جماعت کرنی۔ اب کھاؤ مگر 2/3 میں سے 2/3 کھاؤ، 1/3 چھوڑ، اور سونے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 گلاس دودھ کو بوائل کرو۔ جب وہ دودھ ابلنے لگے نیچے اتار تو تھوڑی دیر ٹھہرو، آدھی یا 5 چمچی
شہد کی ہنی کی اس میں ڈالو اور اس کو مکس کرو. ہنی جلدی سے مکس نہیں ہوتا، تھوڑی دیر لگتی ہے، لیکن گرم دودھ میں جلدی مکس ہو جاتا ہے. ہنی کو مکس کیا اور اس کے اندر 5 چمچی سے بھی کم، چمچی کا میرا مطلب ٹی اسپون ہلدی ڈالو اس کے اندر، ہلدی، اور اس کو گرم گرم سپ کر کے پیو. ایک آدھ بسکٹ کھانا ہے کھا لو. اور کبھی بھوک لگی ہے شام کو نہیں کھایا تو رات کو عادت ڈالو کہ کھچڑی اور دودھ کھاؤ. مگر کھچڑی میں آدھا مونگ ہو گئے، آدھے چاول. بہت سی بھائیاں کھچڑی بناتی ہیں، 10% مونگ ہوتے ہیں، 90% چاول ہوتے ہیں. اور 50-50 ہونا چاہیے. کھچڑی کھاؤ. مونگ قبضیات توڑتے ہیں، مونگ ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں. مونگ پاؤں کو طاقت دیتے ہیں. مگ چلا لے پگ، یہ ایک کہاوت بھی ہے. دودھ کھچڑی کھاؤ، یا شام کو کھانا ہے تو پھر رات کو دودھ پیو شہد کے ساتھ. 1 گھنٹے میں سو جاؤ، 1.5-2 گھنٹے کے اندر یہ چیز ہضم ہو جائے گی. صبح عبادت کے لیے بیٹھو گے تو کلین مائنڈ ہوگا. مجھے کتنے ہی لوگوں نے یہ بات پوچھی ہے، مشنری صاحب ہمارا دھیان نہیں لگتا. کیسے دھیان لگے؟ پیٹ میں کھانا پڑا ہے، ہارٹ اس کو بلڈ دیتا ہے، لیور اس کو ایسڈ دیتا ہے، اور یہ سارا مشینری چل رہی ہے. اور جب فیکٹری چلتی ہے تو آواز بہت آتی ہے. تو یہاں آواز تو نہیں آتی، لیکن ڈسٹربنس ہوتی ہے. اس کا دھیان کبھی نہیں لگے گا. وہ 100 برس بھی عبادت کرے گا، اس کا دھیان نہیں لگے گا. صوفی لوگ، رشی منی، عابد آدمی کھانا کھانے سے پرہیزی رکھتے ہیں. کیوں خدا تعالیٰ نے رمضان کے 30 روزے ہمارے اوپر ڈال دیے؟ وہ اللہ حکیم حکمت والا، جس نے ہم کو بنایا ہے، ہمارے بدن کو وہ بہتر جانتا ہے کیونکہ اس نے بنایا ہے. عمر کے حساب سے میں رمضان کے روزے نہیں رکھتا، لیکن میں پہلے رکھا کرتا تھا. اور رمضان کے روزے رکھنے میں بہت فائدہ ہے. سب سے بڑا فائدہ صحت تندرستی کا ہے. ایسی کئی بیماریاں ہیں کہ روزہ رکھنے سے وہ بیماریاں چلی جاتی ہیں، خاص طور پہ پیٹ کی بیماریاں. پیٹ کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، روزہ رکھو. 12 گھنٹے کا روزہ جو خدا تعالیٰ نے بتایا ہے. اللہ نے قرآن میں 12 گھنٹے کا ذکر نہیں کیا، لیکن ہمارے پیروں نے کہا ہے. ہمارے پیر نے ہم کو یہ کہا کہ شمس کو 900 برس ہوئے ہیں کہ جمعرات کو، یعنی کہ تھرسڈے کو، صبح نیاز پی کے پہلے کھانا کھا لو اور پھر نیاز پیو، روزہ شروع کرو. جمعرات کا سارا دن، جمعرات کی ساری رات، اور شکروار کا جمعے کا دن، یعنی کہ یہ 36 آورز ہوتے ہیں. 36 آورز کے 12 پہر ہوتے ہیں. ایک پہر 3 گھنٹے کا ہے. تو 12 پوری روزہ، 12 پوری ورت ہمارے مذہب کے اندر ہم کو پیروں نے بتایا. 12 پہر کا روزہ کبھی نہیں رہ سکتے تو پھر میں اتنا کہا ہے کہ تھوڑا پانی پی لو لیکن کھانا نہیں. یہ روزہ پیشمس کے زمانے سے ہماری جماعت کے اندر چلا آیا. مولانا علی شاہ ماں باپ نے 150 برس ہوا. مولانا علی شاہ نے فرمان کیا کہ زمانہ بدلا ہے، تمہاری وے آف لائف بدلی ہے، تمہارا بیپار روزگار جاب بدلے ہیں، اس لیے تم آج سے، یعنی پھر علی شاہ ماں باپ نے جب حکم کیا تو فرمایا آج سے 3 پہر کا روزہ رکھو، 4 پہر کا روزہ رکھو. تو 4 پہر کا روزہ 12 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. ہماری جو برس میں 2 شکرواری بیچ آتی ہیں اس میں 12 پہر کا روزہ ہے. اور ہم کو کینیڈا کے اندر یہ اناؤنسمنٹ ملتی ہے، ایک دن پہلے جماعت میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اللہ میرے کل
شکر والی بیج ہے اور امام کے فرمان سے شکر والی بیج رکھو، بخشائی نہیں جاتی، اور شام کو 6 بجے روزہ کھول سکتے ہو کیونکہ صبح 6 بجے روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے ہمارا پیٹ کلیئر ہوتا ہے، ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے، لیکن جب بھی ہم روزہ توڑتے ہیں تو پانی پینے سے ایسیڈیٹی گھٹ جاتی اور اس کے بعد ایسیڈیٹی کم رہتی ہے۔ روزہ رکھنے سے ایسیڈیٹی گھٹتی ہے، روزہ رکھنے سے ہمارے شریر بدن کے اندر ٹاکسک میٹر گھٹتے ہیں، روزہ رکھنے سے ہماری ہضم کرنے کی جو طاقت ہے، ڈائجسٹو پاور بڑھتی ہے، روزہ رکھنے سے آدمی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ڈھیلا پن یا لیزینس نکل جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے ہمارے بدن کی بہت سی ٹاکسک میٹر دور ہو جاتی ہے، اور جتنے بھی نبی میں نے پڑھے، میں نے کہا 1,24,000 نبی خدا نے دنیا میں بھیجے، لیکن ہمارے پاس اونلی 96 نبیوں کا نام اور حالات پتہ لگتا ہے۔ قرآن میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں 96 نبیوں کی باتیں ہسٹری ہم کو ملتی ہے 124,000 میں سے، لیکن یہ 96 نبی جتنے بھی تھے، ان کو جب نبوت ڈکلیئر کرنے کے لیے خدا نے حکم کیا تو اس کے پہلے 30 یا 40 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ رسول اکرم حضور نے 25 برس کی عمر میں کنوارے تھے، شادی کی، اور کس نے شادی کی؟ بی بی خدیجہ سے۔ اس کی عمر 40 برس کی تھی اور 2 دفعہ ودھوا ہو چکی تھی، بیوہ ہو چکی تھی بی بی خدیجہ، 40 برس کی 2 دفعہ بیوہ ہوئی، اس سے کنوارے 25 برس کے جوان نبی نے شادی کی۔ چلی حضور نے شادی کی، اور شادی کی وجہ کیا تھی پتہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے، لگ بھگ 12-13 سال کی عمر میں، اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ، مرتضی علی کے باپ کے ساتھ سامان لے کے لوگوں کا بیچنے کے لیے سیریا اور اس طرف جایا کرتے تھے، عراق، بغداد وغیرہ کی طرف۔ تو رسول اللہ نے کمیشن کا دھندا کیا، سامان لوگوں کا سامان لے جانے، ادھر جا کے بیچ کے اس نے جو کہا ہے وہ سامان خرید کے لے کے آئے اور اپنی کمیشن لیتے تھے۔ جو بھی بات رسول کرے، کسی کا بھی مال لے لے، اس میں نفع ضرور ہوگا۔ بی بی خدیجہ نے سنا کہ محمد کا جو مال دیا جاتا ہے، بیچتا ہے، اس میں نفع ہوتا ہے اور کوئی نقصانی نہیں ہوتی۔ تو ایک دن اپنے غلام کو بھیجا محمد کے پاس کہ میری مالکن کہتی ہے آپ میرا سامان لے جاؤ گے؟ کہا اچھا۔ تو بی بی خدیجہ کا سامان جا کے بیچ کے آئے، اس میں کافی نفع ہوا۔ خدیجہ کو اتنا نفع کبھی نہیں ملا، اور بی بی خدیجہ بڑی مالدار عورت تھی، بزنس کرتی تھی۔ رسول اللہ کی آنیسٹی، رسول اللہ کی ایمانداری، رسول اللہ کی سچائی، پیورٹی، اس کے اوپر بہت اثر ہوا۔ اور ایک دن حضرت عباس چاچا ہوتے تھے نبی کے، اس کے پاس جا کے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں کہوں میرے ساتھ شادی کرو، لیکن آپ محمد کو کہو میرے ساتھ شادی کرے۔ اور حضرت عباس چاچا نے جب محمد کے ساتھ بات کی تو رسول اللہ نے کہا اچھا، اور آپ نے شادی کی۔ لیکن جب شادی ہو گئی تو کھانے پینے کی اور یہ بزنس کی باتوں کے لیے بی بی خدیجہ نے منع کیا، کیونکہ آپ مسافروں پہ چلے جاتے تھے، 2 مہینے سفر پہ رہتے تھے، اور خدیجہ کو یہ منظور نہ تھا کہ 2 مہینے شوہر کی غیر حاضری میں اکیلی رہے۔ تو کہنے لگی یا حضرت ابھی آپ کو یہ کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، خدا نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ تو حضور بہت خوش ہوئے۔ اب کیا ہوا کہ جو ٹائم مل گیا، مکہ سے 3 میل باہر ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اندر ایک چھوٹی سی کیو تھی، غار تھی۔ اس گفا میں، اس غار میں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ مکہ کا شہر اس طرف تھا، گفا اس طرف تھی، تو ان کو بالکل
سیکولوژن مل جاتا تھا، اکیلا پن کوئی نہیں آتا تھا، لوگ ادھر سے آ رہے چلے جاتے تھے، لیکن گھر پچھلی سائڈ میں تھی تو حضور اکیلے ادھر بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ شروع میں ایسا ہوا کہ نبی صبح چلے جا رہے، شام کو واپس آتے، پھر ایسا ہوا جب یہ بہت اس میں مزہ آنے لگا تو نبی کریم رات کو واپس نہیں آتے تھے، تو بی بی خدیجہ کھانا پکا کے اپنے غلام کے ہاتھ میں بھیج دیتی تھی، تو نبی کریم کھانا کھاتے تھے، کبھی آتے تھے جاتے تھے، آہستہ 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 عبادت میں اتنے مشغول ہو گئے کہ 4-4-5 دن تک کھانا پڑا رہتا تھا، حضور کھاتے نہیں تھے۔ یوں کرتے کرتے آپ کی عمر 40 برس کی ہوئی، یعنی 15 برس اس طرح سے رہے اور ہمیشہ کھانے پینے کی طرف دھیان گھٹتا گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضور عبادت میں بیٹھے، 30 دن تک 30 days نہ رسول پاک نے کھانا کھایا نہ نیند کی۔ آدمی رہ نہیں سکتا نیند کے بغیر، کھانے کے بغیر 2-3 دن شاید رہ بھی جائے، لیکن 30 دن تک نہ نبی پاک نے کھایا، نہ پانی پیا، نہ نیند کی۔ اور اس طرح سے رمضان کا مہینہ تھا۔ کل ہمارے ہاں لیلۃ القدر ہے، تو یہی رات تھی لیلۃ القدر۔ رسول اکرم غار میں بیٹھے ہیں، آنکھیں بند ہیں، نور کی مسجد کے اندر حضور کو کوئی خبر بھی نہیں، یکایک کیو کے اندر اتنی روشنی ہوئی کہ آپ کی آنکھیں چندھیا گئی، بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی، تو نور کا ایک آدمی کھڑا تھا، سر سے پاؤں تک جگمگا رہا تھا۔ اس نے سلام کیا، کہا یا محمد میں جبریل ہوں۔ حضور نے سلام کا جواب دیا، کہا یا محمد اللہ نے کہا ہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضور کہنے لگے کیا پڑھوں؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضور کی زبان چلتی نہیں تھی، کیونکہ 30 دن سے مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور 30 دن سے وہ ایسے تھے کہ دنیاوی نیند نہیں تھی لیکن نور کی مستی تھی، تو مستی کے اندر جلدی سے دماغ قبول نہیں کرتا تھا۔ پھر اس نے جب 3 دفعہ کہا تب رسول اکرم نے اس کا پیچھے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا باسم ربک، پڑھو اپنے پیدا کرنے والے کے نام سے پڑھو۔ تو حضور نے یہ 5 آیتیں پڑھی، آپ کو یقین ہوا خدا نے مجھے وہی بھیجی۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو خدا کا کچھ پیغام بھی دیا۔ حضور واپس آئے اور یہ وحی کی بوجھ کی وجہ سے جلدی جلدی جیسے کہ دوڑتے ہوئے گھر واپس آئے۔ خدیجہ نے آپ کو دیکھا، آپ کے چہرے سے نور برستا تھا، چہرے سے خوشیاں ٹپکتی تھی۔ پوچھا یا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے اے خدیجہ، خدا نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے حکم کیا ہے کہ میں لوگوں کو اسلام سکھاؤں۔ آپ نے کہا آمنا و صدقنا، یعنی میں قبول کرتی ہوں آپ سچے ہو۔ اور یہ پہلی عورت بلکہ پہلا انسان تھا کہ اس نے رسول اللہ کی نبوت کو قبول کیا۔ سنے لوگ جو ہیں، اور بعض ہماری جماعت کے کچھ ایسے اسکالرس کے جنہوں نے اچھی طرح اسٹڈی نہیں کیے ہیں، وہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت علی 10 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، تو ان بیوقوفوں کو یہ پتا نہیں کہ رسول اللہ 40 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ کیونکہ اگر ہم یہ مانیں کہ نبی کی 40 برس کی عمر میں اسلام ظاہر ہوا ہے، استغفر اللہ، کیا نبی اس کے پہلے مسلمان نہ تھے؟ 40 برس کی عمر میں نبوت ظاہر کی تو نبی صاحب مسلمان نہیں تھے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ نبی صاحب 40 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے؟ ایسی بیوقوفی ہے یہ۔
مرتضی جو تھے وہ چھوٹی عمر سے رسول اللہ کے ساتھ بڑے ہوئے اور انہوں نے کبھی بھی کوئی ذات کی بت پرستی نہیں کی. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، جتنے بھی نبی کے اصحاب ہیں یہ مورتی پوجا کیا کرتے تھے. اس لیے ہم کہتے ہیں وہ مسلمان ہوئے. علی نبی تو اسلام کے رکھوالے اور اس کی بنیاد ڈالنے والے ہیں. تو میں نے یہ بات آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ عبادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ تھوڑا کھاؤ تاکہ ہمارا پیٹ ٹھیک رہے، تندرستی رہے. اور یہ چیز ہمارے برین کو بھی اثر کرتی ہے. میں نے ایک چیز اور دیکھی اور دکھ سے دیکھی. میں جدھر بھی گیا، پاکستان میں بھی گیا، انڈیا میں بھی. اس دفعہ میرا ٹرپ بہت لمبا نہیں تھا. کراچی کے اندر 37 جماعتیں ہیں. میں سب نہیں جا سکا. وہاں کے حیدرآباد گیا، پاکستان کا حیدرآباد، اسلام آباد گیا، اور میں ٹکٹ نہیں گیا کراچی کے سوا. میرے پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے میں زیادہ سفر نہ کر سکا. اور یہاں بھی میں بمبئی میں رہا، بمبئی کے جبل میں رہا، پونا گیا، آپ کے ادھر حیدرآباد میں آیا. بغیر سب جگہوں کے اوپر مجھے ایک دکھ کی بات ملی کہ ہماری جماعت کے اندر کچھ لوگ مینٹلی ال ہیں، ریٹارڈیڈ ہیں. لڑکیاں بائیاں ملی، مرد بھی ملے کہ جن کو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، نروس سسٹم ویک ہو گیا، مینٹل بیلنس ٹھیک نہیں، اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. ڈپریشن کے کارن کیا، وجہ کیا؟ ڈپریشن اس آدمی کو ہوتی ہے کہ جس کا ایمان کمزور ہے. کیونکہ ڈپریشن والا جو ڈپریسڈ ہے وہ یہ فیل کرتا ہے کہ میرا کوئی نہیں. یہ پہلی چیز ہے ڈپریشن کی. جو یہ کہے گا کہ میرا کوئی نہیں، آپ سمجھ لو کہ وہ ڈپریسڈ ہے. اس کو خدا کے اوپر بھی بھروسہ نہیں ہوتا. کیونکہ اگر وہ خدا پہ بھروسہ رکھے تو وہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میرا مولا بیٹھا ہے. یہ ایمان ہے. لیکن جب ایمان خراب ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے میرا کوئی نہیں. بھائی بہن ہے، وائف ہسبینڈ کے اندر بھی ایسا ہے، سب کوئی ہے لیکن فیل کرتا ہے میرا کوئی نہیں. ایکچولی اس کو اپنا خود کا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ مٹ گیا. عبادت نہ کرنے کی وجہ سے، مذہب پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کا خدا کے اوپر یقین اور بھروسہ ہٹ گیا تو پھر کہتے ہیں میرا کوئی نہیں. اور ایسا آدمی اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو تھوڑے برسوں کے اندر within 2-3 years اس کی ڈپریشن اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ ایک دن آپگھات کر لے گا، خودکشی کر لے گا. اور ڈپریشن لوگ خودکشی کر لیا کرتے ہیں. ڈپریشن کا ایک کارن تو یہ ہے کہ اس کا ایمان خراب ہو گیا. لیکن ایک دوسری وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ نروس سسٹم ویک ہو گیا. اور نروس سسٹم ویک ہو جانے کی وجہ سے اس آدمی کے اندر صبر اور جو تحمل ہے، توکل ہے، وہ مٹ گیا، گھٹ گیا. نروس سسٹم ویک ہونے کی وجہ سے آدمی جلدی غصے ہو جاتا ہے. نروس سسٹم ویک ہونے کی وجہ سے خود کے اوپر اس کو یقین اور بھروسہ نہیں آتا. نروس سسٹم جب خراب ہو جاتا ہے تو آدمی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا میں یہ کروں کہ میں وہ کروں. نروس سسٹم جب یہ خراب ہوتا ہے تو آدمی کی نیند بگڑ جاتی ہے. یہ پہلی نشانیوں میں ایک نشانی ہے. بھوک مٹ جاتی ہے. اس کو پتا نہیں لگتا کہ میں نے کھانا کھایا کہ نہیں. یا تو اوپر نیچے within 1 hour 3-4 دفعہ کھا لے گا، اور یا تو پھر 10-15 گھنٹے نکل جائیں گے یہ سمجھ کے کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، یا یہ سمجھ کے کہ میں نے نہیں کھایا تو کھاتا رہتا ہے. یہ بیماریاں مینٹل بیماریاں ہیں. وجہ اس کی کیا؟ ہماری فوڈ. ہم کو بدن کے اندر وہ چیزیں چاہیے کہ جس سے خدا تعالیٰ نے بدن کو یہ چیزیں مہیا کرنے کے بندوبست کیے ہیں.
جب یہ آدمی کی 40-45 برس کی عمر ہوتی ہے، اس میں خاص طور پہ عورتیں جب 40-45 برس کے درمیان ان کا حیض بند ہوتا ہے، مینوپاز ہوتا ہے، تو ان کو پھر آسٹیوپوروسس کی بیماری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہڈیاں ویک ہو جاتی ہیں، ہڈیاں جہاں جڑتی ہیں جوڑ دکھتے ہیں، عورتوں میں زیادہ ہے، مردوں میں کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریر میں، بدن میں کیلشیم گھٹ گیا، اور اس کا بہترین علاج ہے کیلشیم۔ کیلشیم ایکسٹرا کھا لینا چاہیے 40 برس کے بعد۔ اور کیلشیم اگر بچپن سے اس آدمی کو دہی اور دودھ کی خوراک کے اندر رہے تو اس کو پھر کیلشیم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک گلاس دودھ اور ایک کٹورا دہی جتنا کھانے سے سفیشینٹ کوانٹٹی میں اس کو یہ جو کیلشیم ہے وہ مل جاتا ہے۔ اور بھی بہت سی چیزوں کے اندر کیلشیم ہے، لیکن یہ 2 چیزیں کافی ہیں۔ اسی طرح سے انسان کو جو برین ہے، برین کو آیوڈین بھی چاہیے، فاسفورس بھی چاہیے، آکسیجن بھی چاہیے۔ فاسفورس جو ہے وہ مچھی میں ملتا ہے، انڈے کی جو یلو جو ہے یوک اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور جو آیوڈائزڈ چیزیں ہیں، آیوڈین چاہیے تھائرائیڈ کے لیے۔ اگر آیوڈین نہیں تو یہ تھائرائیڈ بڑے ہو جاتے ہیں، میل فنکشن کرتے ہیں، عورتوں کو داڑھی نکل آتی ہے، مونچھیں نکل آتی ہیں اگر اس کے تھائرائیڈ فنکشن نہیں کرتے۔ اور اگر مرد ہے تو عورت کی طرح چمڑی کلین ہو جاتی ہے، مونچھ داڑھی بھاگ جاتے ہیں۔ آیوڈین کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم مچھی کھائیں، کیونکہ مچھی میں اور سمندر کے پانی میں آیوڈین بہت ہے۔ وہ لوگ کے جو سمندر کے کنارے پہ رہتے ہیں وہ کبھی کبھی مچھی تو کھاتے ہی ہیں، لیکن سمندر کی ہوا سے بھی ان کو تھائرائیڈ کی تکلیف نہیں ہوتی، آیوڈین ملتی رہتی ہے۔ پھر بھی آپ اگر حیدرآباد میں رہتے ہو تو آیوڈائزڈ سالٹ ملتا ہے۔ سالٹ جو نمک ہے نمک آیوڈین والا ملتا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر آیوڈائز سالٹ یوز کرو۔ کینیڈا کی گورنمنٹ نے یہ لا بنا دیا ہے کہ جو ٹیبل سالٹ ہے وہ سب کا سب آیوڈائز بنایا جائے تو وہاں یہ بیماریاں نہیں ہوتی۔ آیوڈین کی اور بھی بہت سے کام ہے۔ آیوڈین مانو میں زخم لگتا ہے تو ہم ٹنکچر آیوڈین لگاتے ہیں۔ یہ ٹنکچر آیوڈین کی بوٹل اس کا ڈھکنا کھول کے اگر سوکھا جائے تو بھی لنگس میں جا کے تو یہ آیوڈین کی ڈیفیشنسی میں کام آتا ہے اور اچھی مدد کرتا ہے، تھائرائیڈ گلینڈز ایکٹیو رہتے ہیں۔ لیکن بہت زیادہ نہیں سننا، 1 یا 2 دفعہ صبح یا 1 یا 2 دفعہ شام کو سننے سے سفیشینٹ آیوڈین مل جاتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا ڈپریشن کی بات ہے کہ جب بھی ہمارے بدن کے اندر وائٹامن کی کمی ہوتی ہے تو وائٹامن کی کمی کی وجہ سے ہمارے بدن کے اندر ٹاکسک میٹر اکٹھے ہوتے ہیں، گند اکٹھا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے بلڈ ویسلز کو، آرٹریز اور وینز کو نیرو کر دیتا ہے۔ ہمارے آرٹریز کے اندر کولیسٹرول اور فیٹ اکٹھی ہو جاتی ہے تو لہو کو آنے جانے کے لیے پیسیج تنگ ہو جاتا ہے، تو ہارٹ کو بہت زیادہ پریس کرنا پڑتا ہے۔ اس کا نام ہے ہائی بلڈ پریشر۔ اور ہائی بلڈ پریشر 2-4 برس تک اگر جو رہے ہائر ڈوزز کے اندر تو ہارٹ بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے اور کسی دن پھر سو جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر ہارٹ کا دشمن ہے۔ ابھی ہائی بلڈ پریشر برین کے اندر بھی تکلیف دیتا ہے۔ برین میں بہت ہی کمزور نس نالیاں ہیں، اور جب یہ ہائی پریشر ہوتا ہے تو برین کی بعض چھوٹی چھوٹی نسیں پھٹ جاتی ہیں، اور اس کے پھٹنے سے اسٹروک ہوتا ہے، آدمی گر پڑتا ہے، یا اس کو ہارٹ کا اٹیک ہوتا ہے، اور اگر کبھی بہت زیادہ اسٹروک ہو گیا تو آدمی مر جاتا ہے۔ اس لیے ہائی پریشر سے بہت ڈرو، اور ہائی پریشر کو ڈرنے کے لیے جتنے بھی ویجیٹیبل ہے، جتنے بھی فروٹ ہے، تمام فروٹ اور ویجیٹیبل میں تھوڑا تھوڑا نمک رکھا ہے۔
اور وہ نیچرل نمک ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے اور ہائی پریشر کو لو کرتا ہے، فروٹ اور ویجیٹیبل۔ لیکن ہائی پریشر کو زیادہ کرنے والا گائے بکری کا گوشت ہے، مرچ مسالہ ہے، تیل ہے، گھی ہے۔ اپنی خوراک کو بدلو۔ بیماری آدمی کو کمزور کر دیتی، بیماری میں پیسے لگتے ہیں اور فائنینشیلی بھی ویکنیس پیدا کرتی ہے۔ کم کا دوائیوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ 60-65 برس کی عمر کے بعد نیچرلی آدمی بوڑھا ہوتا ہے، ویک بنتا ہے، یہ ایک نیچرل کورس ہے۔ لیکن اگر 25-30 برس کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہوئے تو یہ تو ظلم ہے نا، اس نے خود کے اوپر کیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی تندرستی کا خیال رکھو۔ اور آج میں آپ کو حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہد اتار کے فرمان سناتا ہوں۔ مولانا نے 1945 کے اندر افریقہ میں ایک تالیکہ بھیجا، تو سارے تالیکے کے اندر مولانا نے کھانے پینے کی ہی باتیں کی اور حکم کیا ایوری فرائیڈے ساری افریقہ کی جماعتوں کے اندر میرا یہ تالیکہ پہلی دعا کے بعد پڑھا جائے۔ اور مولانا نے کہا 7 برس تک 7 years ایوری فرائیڈے یہ تالیکہ پڑھا جائے، اور واللہ 7 برس تک ایوری فرائیڈے یہ تالیکہ پڑھا گیا۔ مولا فرمایا دہی کھاؤ، کہ دہی کے اندر پروٹینز ہیں۔ مولا فرمایا گھر میں جما کے دہی کھاؤ، بازار کا بنا ہوا دہی مت لو۔ فرمایا دودھ پیو۔ مولا فرمایا کیرٹس کھاؤ، بھاجی بکالا ویجیٹیبل کھاؤ، اور خاص طور پہ کیرٹس کے لیے، گاجر کے لیے مولا کہتے ہیں اس طریقے میں کہ اوپر کا بہت پتلا چھلکا اس کا نکالو اور گاجر